ایک یہودیہ عورت حضرت عائشہ کے پاس نبی کی خوبصورتی پر مناظرہ کرنے کے لیے آئی اور وہ عورت یہودیہ کہنے لگی کہ حضرت عائشہ، نبی آپ کے اور آپ کے نبی پر جو قرآن اترا ہے اس تمہارے قرآن کے اندر میرے نبی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا تذکرہ پڑھ کے دیکھو، کیونکہ تمہارے قرآن میں پوری سورت سورہ یوسف کے نام سے موجود ہے جو ہمارے نبی یوسف علیہ السلام تھے۔ پڑھو ہمارے نبی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر، جس طرح تمہارے قرآن تمہاری کتاب میں آیا ہے اس طرح سے تمہارے نبی کا ذکر ہمیں دکھاؤ جیسے یوسف علیہ السلام کا آیا ہے خوبصورتی کا۔ پوری سورت سورہ یوسف کے نام سے آ گئی اور طویل صفحات میں حضرت یوسف کا ذکر موجود ہے۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ اے یہودیہ عورت، تم نے ہمارے قرآن میں اپنے نبی یوسف علیہ السلام کا ذکر میں کیا پڑھا ہے، کیا ان کے بارے میں پڑھا ہے؟ حالانکہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ ہم سب کے نبی ہیں۔ ہم سب لوگ جتنے مسلمان ہیں وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں کہ ہر نبی کو ہم ماننے والے ہیں؟ اور آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، جب انسان ایمان لاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، سارے رسولوں نبیوں پر ایمان لانا شرط ہے۔ اتباع ایک ہی کی جائے گی، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں لیکن ایمان سب پہ لایا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے یہودیہ عورت، تو نے اپنے نبی یوسف کے بارے میں ہمارے قرآن میں کیا پڑھا ہے؟ تو کہنے لگی ہم نے پڑھا ہے قطعنا ایدیہن، کہ جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا نا، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا، تو انہوں نے پھلوں کی جگہ پہ اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، یہ انہوں نے پڑھا۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ یہاں پر جو لفظ ہے دیکھیں قطعنا ایدیہن، یعنی صرف کاٹا نہیں بلکہ قیمہ بنا دیا اپنی انگلیوں کو۔ تو وہ عورت کہہ رہی ہے یہودیہ کہ ہمارے نبی یوسف کو جب عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیوں کی جگہ پہ، اپنی پھلوں کی جگہ پہ اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، ایسا تذکرہ اپنے نبی کا دکھاؤ۔ تو حضرت عائشہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اے یہودیہ عورت، اچھا ہوا کہ ان مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا، میرے آقا کے حسن کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ مصر کی عورتیں حسن یوسف کو نہ دیکھ کر میرے آقا کے حسن کو دیکھ لیتی تو خدا کی قسم وہ اپنی انگلیوں پر نہیں بلکہ اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی۔ اور ایسا ہی ہوا ہے جب مکہ اور مدینہ کی عورتوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کے حسن کو دیکھا نا، تو کیا ہوا؟ ایک ماں کے لیے جو اس کا بچہ ہوتا ہے نا، وہی سب، اس کی پوری دنیا اس کا بچہ ہوتی ہے۔ ایک ماں کے لیے چھوٹا جو بچہ ہے وہ اس کی پوری دنیا ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی، اپنی جان قربان کر دے گی، بچے کو اذیت میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو ایک مرتبہ آقا علیہ السلام جہاد میں جا رہے تھے، ایک عورت آئی، ساتھ میں دودھ پیتے بچے کو لے کر آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، اے میرے آقا، میں نے سنا ہے آپ جنگ میں جا رہے ہیں، جہاد میں جا رہے ہیں۔ کہا ہاں جہاد میں جا رہے ہیں۔ کہا میرے دودھ پیتے بچے کو بھی ساتھ لے کر جائیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عورت کیا کہہ رہی ہو؟ یہ دودھ پیتا 2 سال کا بچہ، اس کا جنگ میں جہاد میں کیا کام ہے؟ تمہیں نہیں پتا یہ بچہ نہ لڑ سکتا ہے، نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ جنگ کر سکتا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ، میں لڑنے کے لیے نہیں بھیج رہی۔ کہا پھر بھیج کیوں رہی ہو؟ اس کے ساتھ خود ہی ایک ہیلپر کی ضرورت ہوگی۔ وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ، اے میرے آقا، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، آپ میرے بیٹے کو دودھ پیتے 2 سال کے بچے کو جہاد میں لے کر جائیے۔ میں جانتی ہوں یہ نہیں لڑ سکتا، لیکن جب کوئی کفار و مشرکین میں سے آپ کے اوپر تیر سے، تلوار سے وار کرے، آقا آپ اپنی جان کو بچا کر میرے بیٹے کو سامنے ڈھال بنا کے قربان کر دینا، میں اپنے آپ کو کامیاب عورت سمجھوں گی۔ تو دیکھو نا، جب مدینے کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو انہوں نے انگلیاں نہیں اپنے بچوں پہ چھریاں چلا لی۔ کسی نے اپنے بیٹے کو شہید کروایا، کسی نے اپنے باپ کو شہید کروایا، کسی عورت نے اپنے 4 تھے چاروں کو مصطفیٰ پہ قربان کر دیا اور اپنے آپ کو کامیاب وہ عورتیں سمجھتی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی عطا فرمائی تھی، بڑے خوبصورت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا حسن کو پیدا کرنے کا، بڑی دھیان سے بات سنیے گا، جب اللہ نے ارادہ کیا حسن کو پیدا کرنے کا کہ خوبصورتی بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حسن کو پیدا کیا اور اس حسن کے، اس خوبصورتی کے 100 ٹکڑے کیے، اس خوبصورتی کو 100 حصوں میں تقسیم کیا۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں
کہ وہ 100 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اللہ نے اٹھایا، 99 ٹکڑے باقی رکھے، ایک ٹکڑے کو اٹھایا، پھر اس ایک ٹکڑے کے 2 ٹکڑے کیے، پھر اس آدھے ٹکڑے سے آدھے ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو حسن بخشا، آدھے ٹکڑے سے پوری دنیا کو خوبصورتی عطا کی، اور اس آدھے ٹکڑا جو بچا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، باقی کے 99 ٹکڑے 99 حصے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ یہ حسن تھا آپ کا۔ تو میں کہتا ہوں، اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ حسن یوسف کو جس نے دیکھا، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو جس نے دیکھا وہ مدہوش ہو گئے، میرے آقا کو جس نے دیکھا اسے ہوش آ گیا۔ وہ لوگ جو تاریکی میں جی رہے تھے، وہ لوگ جنہیں اللہ اور رسول کی خبر نہ تھی، وہ لوگ جو جھوٹ بولتے تھے، مکر کرتے تھے، فریب کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، بچیوں کو زمین میں دفن کرتے تھے، لیکن جب مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، مصطفیٰ کی خوبصورتی کو دیکھا تو انہوں نے سب کچھ چھوڑا، اپنے بچوں کو قربان کیا، انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر مصطفیٰ کے بتائے طریقے پر آئے اور صحابہ بنے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ پایا۔ اللہ نے انہیں جنتی بنایا، اللہ نے انہیں اولئک هم المتقون کہا، کہیں اولئک هم الفائزون کہا، صحابہ کو کہیں اولئک هم المفلحون کہا، صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، مصطفیٰ کی خوبصورتی کو دیکھ کر، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کچھ جس نے قربان کیا وہ ذات ہے صحابہ کرام کی۔ وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی، آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے، وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا، ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا، ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا کمبل کا انتظام کرنا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے۔ وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے، آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں، ہمارے مرنے کے بعد قبر میں، اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں، اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے، مستحقین تک پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گے۔ تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے، تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور